ایک ہے ابو بکر قدوسی صاحب، یہ مسلکن اہل حدیث ہے جس کو سلفیہ وہابی کہا جاتا ہے، یہ لکھتے ہیں سب نہیں، کچھ افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ایران نے نقلی حملہ کیا ہے تو دوسرے ممالک بھی ایسے کر کے دکھا دے پھر، یعنی یہ بہت سے لوگوں نے کہا اچھے نقلی ہے تو پھر آپ اپنے عربوں سے اور ان سے بھی کہیں، تو قدوسی صاحب لکھتے ہیں تو عرض ہے کہ عزرائیل اجازت دلوا دیجئے اور وقت اور مقام طے کروا دیجئے، دوسرے بھی کر لیں گے، بھائی کون کر لیں گے؟ مطلب آپ ایک پبلشر، ایک ادارہ چلانے والے غالباً لاہور میں ان کا چھوٹا موٹا، تو مطلب آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں، ہاں کس کی طرف سے لے رہے ہیں؟ سعودی عرب کی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ کرو کے دیکھ لیں، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس پہ ایک ہے ڈاکٹر محمد عارف صاحب، یہ بھی سیلفی مسلک کی، یہ لکھتے ہیں آج کل کیا سے کیا دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہا ہے، موحدین اپنی ماں کو، اب انہوں نے یہ چونکہ غلطی ہے میرے خیال سے تو انہوں نے اپنے مالک ہے، موحدین اپنے ماں کو گالی دینے والے کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کر رہا ہے۔ مطلب دیکھیں نا، اب یہ ہے وہ چیز، بھائی ایک تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے ماں کو گالی دینے کو حرام قرار دیے، جو اس وقت جو سب سے بڑا ان کا بیٹھا ہوا ہے سیاسی پاور کے ساتھ بھی، میں سیستانی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، خامنائی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی ماں کو گالی دینے سے ان کا اشارہ حضرت عائشہ کو برا بلا کہنے والے، خیر یہ ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر نادر آوان، اب ان کا مجھے مسلک نہیں پتہ، لیکن ان کی پوسٹ ہمارے ایک بہت عزیز دوست رضوی صاحب نے اپنے اس پہ لگایا ہوا تھا، تو مسلکن مجھے نہیں پتہ، لیکن ہم ان کی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں اسرائیل ایران کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، یہ ایک اور کبھی ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے، کہ اسرائیل ایران کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ دراصل اسرائیل بہت عرصے سے یہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کرنے کے کوئی بہانہ مل جائے، ویسے ایک آپس کی بات ہے، وہ بہانہ مل جائے تو پھر اچھا ہے نا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو غراتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، نیست و نابود اور فلانا، یہاں تک کہ خامنائی صاحب کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ 2025 میں اسرائیل جب صفحہ سے مٹ جائے گا، امام خمینی کی بڑے سخت اس کے اوپر ہے، یہاں تک خمینی صاحب نے کہا کہ اگر تمام مسلمان حج پہ جا کے یا جو اتنے کروڑوں آتے ہیں یہ اسرائیل کی طرف رخ کر کے پیشاب کر لے تو اسی میں اسرائیل بہہ جائے، تو یہ سب کچھ چلو پیشاب نہیں تو اب میزائلوں سے ہی، تو یہ بات کہہ رہے کہ ایران کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اسرائیل کو بہانہ چاہیے، تو پھر بہانہ آپ مل گیا، یہ دو ہاتھ ہو جائے، ویسے کوئی بھی حساس انسان جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کے درمیان ہو، کسی مسلک کے درمیان ہو، کسی ملک کے، اس سے جو انسانی المیہ جنم لیتے وہ تباہ کن ہے، دل دہلا لینے والے، بے چین کر دینے والے، لیکن چونکہ باتیں لوگ اس طرح سے کرتے تو میں اس پہ تناظر میں بات کروں۔ آگے ڈاکٹر انہوں نے لکھا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران سے کوئی ایسا بڑا واقعہ سرزد ہو جائے کہ جس کے بعد اسرائیل کے مغربی اتحادی بالخصوص امریکہ کو کوئی جواز مل جائے، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف مختلف قسم کے ڈائریکٹ کارروائیاں کر سکے۔ مثال کے طور پر ایران کے اندر مختلف ٹھکانوں پر ہوائی جہازوں سے بمباری، یا ایران کے اتحادی یمنی حوثی حزب اللہ یا دیگر کے خلاف بڑے پیمانے پر ہوائی حملے شروع کیے جا سکیں، یا ان کے خلاف زیادہ سخت پابندیاں لگائی جا سکیں۔ اگر آپ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے بیانات دیکھیں گے تو وہ بہت سالوں سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جب تک ایران سے براہ راست مقابلہ نہیں کیا جائے گا تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ حماس، یہ حزب اللہ اور دیگر ایران کے مقابلے میں بچے ہیں، سب سے بڑا فتنہ ایران کی انقلابی حکومت ہے، اور جب تک اس بڑے فتنے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ اور اس سوچ میں اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یورپ کے اکثر ممالک شامل ہیں جو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف ایران سب مخالفتوں کے باوجود اپنے علاقے میں مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے، بالخصوص امریکہ کے انخلاء کے بعد سے عراق کو ایران نے بالکل اپنے پنجے میں کر لیا ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ ایران کے دو مضبوط ستون یمن اور لبنان میں موجود ہیں جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے آج تک مغربی طاقتیں ایران کے اندر کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کر سکی ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ایک سوال کیا تھا کہ کیوں نہیں کیا، تو ایک جواب ان کا ہے یہ۔ اچھا آگے لکھتے ہیں ایران اس فرصت سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہے اور ملٹری کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرتا جا رہا ہے، بالخصوص ایران کی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہے، اب یہ بھارت ان کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے زیادہ خدشہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار یعنی ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل موجودہ حالات سے خوش نہیں ہے اور کسی طریقے سے ایران پر زیادہ جارحانہ کارروائی کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران کے عزائم کو روکا جا سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امریکیوں کو بہت سارے ثبوت دکھائے گئے ہیں کہ یہ سب ایران کر رہا ہے، مگر امریکی ایران پر حملہ کرنے پر راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ یاد رہے یہاں پر حملے سے مراد زمینی جنگ نہیں ہے بلکہ فضائی
کارروائی سے ایران کے اہم ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے، کہ جس کی امریکہ اور اسرائیل پوری صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایران کہ ہوائی جہاز اور ایئر فورس امریکہ کے مقابلے ایک مذاق نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ پہلے انہوں نے کچھ اور بات کی نہیں۔ ہاں آگے لکھتے ہیں اگر حالیہ واقعات کو دیکھا جائے کہ جس میں اسرائیل نے عجیب طریقے سے بلا ضرورت کسی قانون کا لحاظ کیے بنا پہلے کارروائی کی اور پھر دمشق میں ایران کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا ہے اور ایران کو واپسی کارروائی پر اکسانے کی کوشش کی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ ایران غصے اور جذبات میں آ کر اپنا ناک بچانے کے خاطر اسرائیل پر کوئی بڑا حملہ کر دے، جس پر امریکہ اور اسرائیل کو کوئی بڑی فضائی کارروائی کا جواز حاصل ہو جائے۔ جہاں تک پاکستانی شیعوں کا تعلق ہے تو یہ بھی ایران اور امریکہ کے درمیان گڑبڑ پر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سنی دوست آنے مارتے رہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ اندر سے ایک ہیں اور اسلام کے دشمن ہے، تو ایسے گڑبڑ کے موقع پر شیعوں کو سینہ پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو امریکہ اور ایران میں جنگ چل رہی ہے، یہ دوست نہیں ہے دشمن ہے، یہ ہم پہلے بات کر چکے اس پر۔ مگر ہائے افسوس کہ اکثریت سنی برادران پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ایران کسی بھی قسم کا کوئی امت کا درد رکھتا ہے۔ اگر بالفرض امریکہ اور اسرائیل براہ راست ایران پر حملہ بھی کریں گے تو بھی اہل سنت برادران اس کی کوئی وجہ تراش لیں گے کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی شیعوں کے لیے یہ زیادہ اہم ہونا چاہیے کہ ایران مضبوط ہو اور ترقی کرے اور آگے جائے، بجائے اس کے کہ کہے ہمیں جنگ کے ذریعے سے اہل سنت کے سامنے سینہ پھیلانے کا موقع ملے۔ ہمیں ایسے حالات میں دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جب امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر حملے کا موقع مل جائے، بلکہ ایران کی مضبوطی اور استحکام کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ خطے میں اپنا مثبت ادا کرتا رہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ڈاکٹر نادر آوان۔ ٹھیک، اب یہ لکھنے جس انداز سے انہوں نے لکھا اس سے لگتا ہے کہ یہ ان کا مسلک یہ شیعہ ہے۔ ملا علی محمد حسینی صاحب ہے، یہ ہمارے دوست تھے، فلسفے میں ہمارے ساتھ کلاس میں تھے، پکے سنی ہے، میں پہلے بتا دوں، یعنی اہل سنت اور جماعت حنیفی بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور کٹر بریلوی ایک عالم بھی ہے، یہ مدرسے سے فارغ بھی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا یہ لکھا ہے، یعنی اب میں نے اس کہا نا کہ کچھ لوگ بالکل ان چیزوں میں مسلک کی اس سے ہٹ کے ہی بات کرتے ہیں، یعنی وہ مسلک سے ان کا تعلق ہوتا بھی ہے لیکن انہوں نے دوسرے دوائی سے لکھا ہے۔ شیعہ دشمنی میں یار لوگ اس قدر باولے ہو چکے ہیں کہ امریکہ و اسرائیل کی طرف داری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو امریکہ و اسرائیل یہود و نصرانی ہے، سنی دیوبندی سلفی وہابی صوفی نہیں ہے۔ آگے ایک اور پوسٹ میں لکھتے ہیں لنڈے کے دانشوروں اور امریکی ٹکروں اور سیٹھوں کے حرام مال پر چلنے والے اداروں کے فارغ انت تحصیلوں کو، وہ ہمارے یہاں فارغ التحصیل کہتے ہیں، کہ فارغ انت تحصیلوں کو یاد دلانا تھا کہ ایران تو بہت بڑی شے ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ فقط ایک ذیلی تنظیم حزب اللہ نے 17 سال قبل 35 روزہ جنگ میں اسرائیل کو جنگ میں بری طرح شکست سے دوچار کیا تھا، گوگل کر لو۔ پھر آگے ایک اور میں انہوں نے لکھا الجہاد الجہاد، ایران کو اللہ فتح نصیب کرے، اسرائیل کو اللہ نیست و نابود کرے۔ ایک اور میں لکھا ہے کہ الجہاد الجہاد خیر۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، ملا علی محمد حسینی۔ اب علی اور حسینی کو دیکھ کے کنفیوز نہیں کرنا، کیونکہ اہل تشیع بھی ان دونوں سنی بھی دونوں کو مانتے ہیں، مولا علی کائنات کو بھی اور امام سید الشہداء کو بھی، تو یہ لکھنے والا ایک کٹر سنی مولانا ہے۔